السلام علیکم۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، اس نسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی جہاں تک خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، کمالات ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، رفاقت ہے، وہ علیحدہ موضوعات ہیں۔ دو باتیں خاص کر جو بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے لوگ آپ پر، آپ کی ذات کو، شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان میں ایک چیز خلافت کا ہے اور دوسرا باب فدق ہے زیادہ۔ خلافت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی ہے، ایک تو وہ ذاتی نہیں ہے، غصب شدہ نہیں ہے، یہ بالکل بغض کی بنیاد پر یہ نظریہ ہے، بلکہ آپ کی خلافت کو امت کے، اس وقت کی امت کے مشورے سے، رائے سے آپ کی خلافت کا قیام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں واضح طور پر، واضح الفاظ میں آپ کی خلافت کی نامزدگی کیوں نہیں کی؟ تو اس سلسلے میں جو ہمارے محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں خلافت کا اعلان فرما دیتے، تحریر لکھ لیتے، تو پھر مستقل امت کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن جاتا کہ ایک خلیفہ آئندہ کے لیے خود نامزد کرے۔ تو اس میں ایک تو امت کی رائے کا خاتمہ ہو جاتا، ان کی قدر و عزت نہ رہتی اور ضرورت نہ پیش آتی، تو ایک مستقل قانونی شکل اختیار کر لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں تو آپ کی خلافت کا ذکر نہیں کیا، لیکن اشارتاً، کنایتاً یوں سمجھیں کہ وہ خلافت کا سلسلہ ہو چکا تھا۔ مثلاً نماز پڑھانا آپ نے اپنی دوران جس دوران آپ علیل تھے، بیمار تھے، تو اس دوران واضح الفاظ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فرمان ملا، مروا ابوبکر فلیصلی، وہ ابوبکر صدیق کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، 3-4 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور بیماری کے دوران حضرت صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ پھر حج کا سلسلہ ہے تو پہلے حج میں امیر حج سیدنا صدیق اکبر کو بنایا جاتا ہے، اور اس طرح عام تصور بھی عوام کے ذہنوں میں یہی تھا کہ خلافت کا فیصلہ اور حق جو ہے وہ صدیق اکبر ہی کا ہے۔ دیرینہ آپ کا ساتھ اور رفاقت اور بے پناہ تجربات، اور آپ کے بے پناہ تجربات اور پھر آپ کی بے پناہ قربانیاں خود متقاضی تھی کہ امت کے ذہنوں میں یہ بات قائم ہو چکی تھی، صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات بن چکی تھی کہ اس وقت امت کو سہارا دینے کی صلاحیت وسیع پیمانے پر اگر کسی میں ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔